کھا لے گا. میں نے دنیا میں ایک دن بھی راحت آرام کا دیکھا ہی نہیں ہے. اور مجھے اب تو راحت آرام کیا، اور میری راحت آرام کے میرے پاس سے گزر کے بھی نہیں گئے ہوں گے. سب کچھ بھول جائے گا. دوسرا آدمی کو لایا جائے گا. دنیا میں مشقتوں میں رہا. دین مشقتوں کا نام ہی ہے. اللہ تعالیٰ تکلیفیں آتی ہے. حلال کا مال مشقت ہی مشقت، مگر اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا. تھوڑے پہ گزارا کر لیا. گھر چھوٹا تھا، آمدنی کم تھی، بیماری میں رہا بیچارہ، مگر کسی حال میں اللہ کو ناراض نہیں کیا. جنتی لوگوں میں سے ہے. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو تھوڑا اس کو جنت کا غوطہ لگوا دو. ایسے ڈال کے نکالیں گے اور فرشتے کہیں گے اللہ کے اندر تم نے بڑا پریشان رہا تھا نا، اب مزے کرے گا. تو قسم کھا لے گا اور مجھے کیا پتہ پریشانی کیوں ہوتی ہے، اور پریشانی کوئی میرے پاس سے گزر کے بھی نہیں گئی ہو. اصل معاملہ آخرت سے. اب دین پہ کون چلے گا؟ آدمی دین کے اوپر علم کی بنیاد پہ نہیں چلتا. جو بندہ دین پہ چلتا ہے وہ تو ایمان کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے. دین کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، آنکھیں دیکھنے کے ساتھ، کان کے سننے کے ساتھ، زبان کے بولنے کے ساتھ ہے، اور سارا بدن انسان کے دل کے تابع ہے. اس لیے حدیث کا مفہوم آتا ہے انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا، اگر وہ ٹھیک سارا بدن ٹھیک، وہ خراب سارا بدن خراب. وہ انسان کا دل ہے. جتنا دل ٹھیک ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ دل میں اترا ہوا ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی کا فکر اس کو ہوگا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور مجھے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے. اس کا احساس پیدا ہو گیا، اس کو جنت کی بشارت دی گئی، 2 جنتوں کی بشارت دی گئی. تو جتنا ایمان انسان کے اندر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا یقین ہوگا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا سے نہیں ہوتا. اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں. اس پوری کائنات کے نظام کے چلانے والے اللہ ہیں. اس پوری کائنات میں جو کچھ جہاں سے اس کا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ کی ذات عالی سے ہو رہے ہیں. اللہ کرتے اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں. اور کھانا بھوک نہیں مٹاتا، اللہ پاک بھوک مٹاتے ہیں. کھانا بھوک کے مٹانے میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ پاک بھوک کے مٹانے میں کھانے کے محتاج نہیں ہے. پانی پیاس بجھانے میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ پاک پیاس سے بجھانے پانی کے محتاج نہیں ہے. بے نمازی کی بھی پیاس رکھتے مرتے وقت بے نمازی کو اگر سمندر کیوں نہ اس کے پیاس نہ بجھے، اس پیاس کا بجھ جانا اور پانی کے بس کی بات نہیں، اللہ کے ارادے کے ساتھ ہے. صحت اللہ پاک دیتے ہیں، دوائیں میں صحت نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں صحت ہے. ساری دوائیں صحت دینے میں اللہ کی محتاج ہیں. اللہ پاک صحت دینے میں کسی دوائی کے محتاج نہیں. ایوب علیہ السلام بیمار تھے، 18 سال بیمار رہے. جب اللہ نے صحت دینے کا ارادہ کیا، ایک چشمہ جاری کیا، اس میں نہائے. ایوب علیہ السلام اللہ نے صحت عطا فرمائی. تو صحت اللہ کی طرف سے آتی ہے. عزت اللہ دیتے ہیں، حفاظت اللہ کرتے ہیں. رب اللہ، پالنے والے اللہ. دکانوں سے نہیں پلتے، اللہ ہمیں پالتے ہیں. ہماری دکانیں، ہماری ملازمت، ہمارا کاروبار، اس سے روزی مل جائے، پلنے کا سبب پیدا ہو، یہ اللہ کی محتاج ہے. اللہ اس میں کسی کے محتاج نہیں. کتنے بڑے بڑے جانور جنگل کے اندر، کوئی تجارت نہیں کرتے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی پروفیسر ٹیچر نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں کرتے. انہیں کون کھلا رہا ہے جی؟ اللہ کھلاتے ہیں. ہمیں بھی اللہ ہی کھلا رہے ہیں. یہ تھوڑا دھوکہ لگ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب وہ گئے تو تھے کہ جناب میں آگ کے پتہ کر کے، اب تو آگ نور نظر آ رہا ہے، آگ ہے، شاید پتہ چل جائے، کوئی رہنمائی مل جائے گی. وہ اللہ کی تجلی تھی. حکم ہو گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اب تشکیل ہوگی. پیچھے بیوی درد کی زرد دہ کی حالت میں تھی. بشیر تقاضے کے تحت خیال آیا ہوا کہ آخر کیا بنے گا اس کا. اللہ نے تربیت کی. جو اللہ پہ توکل کرتا اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی آج کل دو اللہ پہ توکل کر کے نکل جاتے ہیں، اللہ سارے اسباب پیدا کر دیتے ہیں ان کے لیے. یہ صرف ہمت کرنی پڑتی ہے. جو اللہ پہ توکل کر لو اس کے کافی ہو جاتے ہیں.
حکم دیا، حکم پورا کرنے کے لیے نکل گئے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کیسے بات کی، اللہ نے کیسے سمجھا دی بات. حکم دیا چٹان پہ عصا مارو، عصا مارا اندر پتھر نکلا، اس پہ عصا مارو. ایک اور پتھر نکلا اندر سے، اس پہ عصا مارو. تو تیسرے پتھر جو عصا مارا اس پہ ایک کیڑا جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتھر. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ میں نے 3 پتھر میں زندہ رکھا ہوا ہے، میں رزق میں پہنچا رہا ہوں، گھبرانے کی بات نہیں میرے. اور پھر اللہ کی تعریف کر رہا تھا، سبحان من یرانی یعرف مکانی یرزقنی ولا ینسانی. پاک وہ ذات جو مجھے دیکھتی ہے، رہنے کی جگہ کو جانتی ہے، رزق پہنچاتی بھولتی نہیں. تو پالنے والے اللہ ہے، ضرورت حاجت پوری کرنے والے اللہ ہے. دنیا میں انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، کان سن رہے، زبان بول رہی. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں موجود ہے، دیکھ نہیں سکتا، کان موجود ہے، سن نہیں سکتا، ہاتھ موجود پکڑ نہیں سکتا. کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس کے اندر روح نکل گئی، اللہ کا امر نکل گیا. امر نکلا آنکھ بیکار، امر نکلا کان بیکار، امر نکلا ہاتھ بیکار. اصل تو امر تھا جس کی وجہ سے ہاتھ استعمال ہو رہے تھے، امر کی وجہ سے کان استعمال ہو رہے تھے، حکم نکل گیا. ایسے ہی ہمیں جو کچھ جہاں سے نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. امر نظر نہیں آتا. ہم سورج کو دیکھتے ہیں، سورج نکلا روشنی آ گئی. نہیں، اللہ کے امر سے نکلا سورج، اللہ کے امر سے روشنی آ رہی. فصلیں پکی، دھوپ آئی نہیں، دھوپ سے فصلیں نہیں پکی، اللہ کے امر کی وجہ سے فصلیں پکی. اس یقین کو دل میں اتارنا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ماسوا سے نہیں ہوتا. اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں. اور اللہ نے کامیابی کے لیے مال اسباب بھی دیے، اعمال دیے. اس یقین کو دل کو اتارنا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. اور اللہ کے کرنے کا ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص بھی اللہ پر یقین کر کے اللہ کے احکامات کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرے گا، اللہ اسے کامیاب دنیا آخر میں کر دے گا. دنیا میں بھی کریں گے اور مرنے کے بعد کامیاب کریں گے. اس کو دل میں اتارنا. اللہ کی تقسیم مال اسباب کی کسی کی ذاتی ہنر کی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ذمہ دار گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ خود تھوڑی پیدا ہوا، اس اللہ نے پیدا کیا ذمہ دار گھرانے کے اندر. وہ بڑا ذمہ دار خود تھوڑی بنا ہے، اللہ نے اس کو بنا دیا. اور جو بندہ کسی غریب گھر میں پیدا ہوا ہے وہ خود تھوڑی پیدا ہوا، اس اللہ نے پیدا کر دیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے مال اسباب کی. ان کا ملنا کامیابی کی بات نہیں ہے اور چھننا ناکامی کی بات نہیں ہے. کامیاب ناکام اللہ پاک کرتے ہیں. جو جس حال میں بھی ہے، جس کے بعد جو کچھ بھی ہے، وہ زمیندار ہے یا تاجر ہے، پڑھا لکھے یا ان پڑھ ہے، وہ امیر ہے غریب ہے، وہ صحت مند ہے بیمار ہے، اور جو جس حال میں بھی ہے، وہ مرد ہے کہ عورت ہے، جو جس حال میں بھی ہے اس کے متعلق اللہ کے احکامات ہیں. ان احکامات کو جو بھی پورا کرے گا اللہ اسے کامیاب دنیا ختم کر دے. یہ پکی بات ہے. ذمہ دار حکم پورا کرے گا وہ کامیاب ہے. جو ذمہ دار احکامات پورا کرے گا، عشر کو ادا کرے گا، جو بھی احکامات کو پورا کرے گا، تو زمین کھیتی میں ذکر کرتی ہے، اور جو وہ ذکر کرے گی وہ سارا ثواب کس کو ملے گا؟ ذمہ دار کرنے والے کو. تاجر ہے جو سچا تاجر، جو تاجر سچ بولے گا اس کا عشر صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہو جائے گا. بیمار آدمی ہے، جب بندہ بیمار